اگر پی ٹی اے جیت جاتی ہے تو جو اس پارٹی کا چیئرمین ہوگا پھر اس کی چلا بھی جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذائچہ کس طرف جا رہا ہے. میں بھی بلے کا نشان چلا جائے میں بھی ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے ہیں کہ یہ ذائچے کی پوزیشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ سازش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈائنامکس ہی چینج ہو جاتے ہیں جس وقت تو پھر بلہ ملے یا بلہ نہ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ساجد حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ مشہور و معروف پومسٹ، اسٹرولوجر اور بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب. ڈاکٹر صاحب آج ہم 3-4 ٹاپکس پہ آپ سے بات کریں گے اور آپ کی ریڈنگ لینا چاہیں گے. جی پلیز. کل الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ آیا جس میں پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. آپ کی ایک پریڈکشن پہلے تھی جو کہ بالکل سچ ثابت ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے. ناظرین کے لیے ہم وہ جو کلپ ہے وہ اس ویڈیو میں اٹیچ بھی کر دیں گے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. چلا بھی جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذائچہ کس طرف جا رہا ہے. میں بھی بلے کا نشان چلا جائے میں بھی ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے ہیں تو ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. اب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہوئی ہے. تو آپ اگر پی ٹی آئی کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ذائچہ دیکھ کے بتائیں کہ کیا بلے کا نشان واپس مل جائے گا پی ٹی آئی کو یا کیا پی ٹی آئی کا رائے عمل ہوگا؟ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان پاسبلٹی 90% ہے کہ واپس ملے گا. اور ریڈنگ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے مگر یہ جو چیز ہے یہ کافی حد تک سٹرونگ جا رہی ہے کیونکہ ذائچہ جو ہے پی ٹی آئی کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی عرض کیا ہے کہ وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں ان کی انٹیکٹ رہیں گی ایسے ہی ان کے چیئرمین سے لے کے انتخابی نشان تک یا ووٹرز تک یا جو بھی معاملات ہیں ان کے وہ بہتر ہیں. صحیح ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تو اس صورت میں ان کے پاس 2 آپشنز ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کی طرف جائیں جن میں کہ ہر کینڈیڈیٹ کو ایک ڈیفرنٹ انتخابی نشان ملے گا جو کہ کافی مشکل ہو جائے گا. اور دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ، پاکستان میں تقریباً کوئی 150 سے زیادہ پارٹیز ہیں چھوٹی بڑی ملا کے، تو کسی بھی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیں تو پھر اس پارٹی کے بینر کے نیچے یہ پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. مطلب کہ اس پارٹی کا انتخابی نشان استعمال کریں گے، یوز کریں گے اور پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. اور اگر پی ٹی اے جیت جاتی ہے تو جو اس پارٹی کا چیئرمین ہوگا پھر اس کی پالیسیز فالو کرنا پڑیں گی ان کو. کافی ڈفرینٹ سچویشن ہے ان کے لیے، پی ٹی اے کے لیے. صحیح ہے. دیکھیے جی مجھے آدھی بات آپ کی سمجھ آئی آدھی نہیں آئی. اچھا کہ یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا لیکن میں نے تو پڑھنا ہے ذائچہ. ٹھیک ہے ایک سیاسی سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے ہر انسان کی مگر میرا جو مطلب موسٹلی جو میرا کنسرن ہے وہ میری مطلب اوڑھنا بچھونا جو ہے پروفیشن کے حوالے سے یا پڑھانا ہے یا ایسٹرولوجی ہے یا نیومرولوجی وغیرہ، میں تو اس کو ریڈنگ کے حساب سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس تبدیلی کی طرف ہے. اب اس میں وہ آزاد حیثیت ہے یا غیر آزاد حیثیت ہے وہ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے جو ریڈنگ میں کر رہا ہوں کہ ابھی جو الیکشنز ہوتے ہیں اگر اس سال میں 2024 میں الیکشنز تو ہیں مگر وہ الیکشنز جو ہیں کوئی بہت زیادہ پذیرائی اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے اصل الیکشنز جو ہیں یہ بھی اصل ہی ہوں گے یعنی ایک نیکسٹ الیکشنز میں قوم کو جانا پڑے گا 2025 میں بھی. ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے آپ کے جو سوالات ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی. ابھی بلے والی بات تو ٹھیک ہے نا وہ چلیں وہ لے لیا انہوں نے واپس بھی آ جائے گا مگر یہ ہے کہ ابھی جن مشکلات کا شکار پی ٹی آئی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا ان کا شرارہ بکھرا ہوا ہے یا بکھیر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے ذائچہ یہی بتاتا ہے کہ ہاں یہ مشکلات کا وقت ہے مگر یہ مشکلات سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. یہ اوور آل تو ٹائم ان کا شروع ہو گیا پی ٹی آئی کا کیونکہ ذائچہ ان کا ٹھیک ہے. اور باقی دوسری جماعتوں کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ وہی والی کنڈیشن ہے جو میں پچھلے سال بھی عرض کرتا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے ظاہر ہے ایک بڑا اتحاد ہے اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے سارے. ان کا پاسٹ سب کے سامنے ہے پولیٹیشنز کا، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے
باقی رہ گئی بات ان کا عمران خان صاحب کا جو ہے نا ذائچہ، وہ اسٹرانگ ہے، ان کی پارٹی کا ذائچہ اسٹرانگ ہے، تو یہ اسٹرینتھ پکڑتے ہوئے آپ کو نظر تو آ رہے ہیں. مگر جب یہ الیکشنز کا سین کریٹ ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ان کی فیور میں جائیں گی، جو ہوں گی نیگیٹو مگر چلیے ان کی فیور میں جائیں گی. پہلے بھی آپ غور کریں کہ چیزیں نیگیٹو ہی ہوتی ہیں جی، مگر وہ جاتی عمران خان کی فیور میں ہے، وہ جاتی ایسے ہی ہے. پی ٹی آئی کی فیور میں ہے. ایسے ہی ان کا ووٹ بینک ڈے بائی ڈے ان کے مخالفین بڑھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ذائچہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے صحیح ہو کہ گیا. یہ اسٹرینتھ پکڑتے ہیں اور یہ پراپر طریقے سے 2024 اور 25 میں آپ کو ریوائیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو میرے سوال کی سمجھ نہیں آئی تو لازمن ہے کہ ناظرین کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. میں سمپل ورڈ میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دوں. میں نے پوچھا کیا تھا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ اگر تو بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر یہ دو آپشن ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، یا تو ان کے کینڈیڈیٹس آزاد الیکشن لڑیں اور ہر ایک کو الگ سے انتخابی نشان ملے گا. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی سیاسی اور پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کر لیں، ان کے ساتھ الحاق کر لیں، پھر اس پارٹی کے انتخابی نشان کو یوز کرتے ہوئے وہ الیکشن میں جا سکتی ہے. اچھا ساجد صاحب دیکھیں، سوال مجھے سمجھ آ گیا تھا. اچھا اچھا جو میں نے بات کی ہے، میں نے یہ کہا کہ میں پولیٹیکل انالیسس نہیں دینا چاہ رہا، ٹھیک ہو گیا. میں تو ایسٹرولوجیکل انالیسس دے رہا ہوں. اور میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ہے. صحیح ہو گیا. مجھے بھی ہے آئیڈیا کہ آپ نے کیا پوچھا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو ایسٹرولوجیکل انالیسس دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج سے چند دن پہلے تک سائفر کیس میں ضمانت نہیں نظر آتی تھی. لوگ کہتے تھے جی یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ نے کیا، ہو گیا. اب اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈائنامکس ہی چینج ہو جاتے ہیں جس وقت، تو پھر بلہ ملے یا بلہ نہ ملے، what difference does it make؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں. اگر الیکشن ہی نہ ہو تو بلہ ہو یا نہ ہو، پھر ہم نے یہ نہیں کہنا، میں ایک بات ہم نے یہ نہیں کہنا. اگر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے نا ذائچے میں تو ہم نے یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا. بری بات ہے. چلیے صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، صنم جاوید ابھی تک مطلب بری بات سے مراد یہ کہ ہم نے نا ڈسکریج نہیں کرنا. ظاہر دیکھیے زمینی انالیسس جو ہیں وہ اور ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹرولوجیکل انالیسس بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں جی، اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. جی صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، صنم جاوید ابھی تک حوالات میں بند ہیں. جی، ان کے والد صاحب نے ان کے نومینیشن پیپرز فائل کر دیے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ ان کی کمپین رن کریں گی. ان کے مقابلے میں مریم نواز ہیں. آپ کے پاس دونوں کا ذائچہ موجود ہے. آپ کائنڈلی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا الیکشن میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ میں کیا عرض کروں، بڑا آپ نے ٹیڑھا سوال کر لیا. مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ سیدھا جواب دے دیں. کانٹے دار مقابلہ ہوگا. اچھا، اور پھر جب الیکشنز ہوں گے جی تو پھر اس کی ریڈنگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس کا پلڑا بھاری رہے گا. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پھر عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ نے بھی نومینیشن پیپرز فائل کر دیے ہیں. جی، تو اس کے ان کے جو اگینسٹ ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں. جی، کافی ان کا وہ مطلب لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں سیالکوٹ میں آپس میں. تو آپ اگر ذائچہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ کی تو ڈیٹ آف برتھ وغیرہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن خواجہ آصف صاحب کی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس الیکشن میں وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ان کا جو اپوننٹ جو بھی ہوگا جب وہ جیتا ہوا نظر آئے گا؟ اس کے لیے آپ نے دیکھا وہ ہم ایک جب لکھ رہے ہوتے ہیں نا جی، تو ہم نے مثال کے طور پہ لکھا پاکستان زندہ باد. جی، ہم نے نچلی سطر میں بھی لکھنا ہے نا پاکستان زندہ باد، جی، تو ہم نے وہ دو ایسے نشان لگا دیتے ہیں. ایسے ہی کہ مطلب ہے کہ یہی مطلب ہے اس میں. آپ اپنی پچھلی بات کو ایسے نشان لگا رہے ہیں. ہاں تو یہ وہی والی بات ہے. اچھا صحیح ہو گیا. چلیے مطلب کہ جب الیکشنز قریب آئیں گے تو پھر آپ اس پہ کریں گے بات. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج مراد سعید صاحب نے ایک خفیہ مقام سے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے کپتان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور 4 ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنسی سے رابطے میں ہیں قتل کروانے کے لیے عمران خان صاحب کو. تو آپ اگر آج کے دن کا ذائچہ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا، کیا آپ کو کوئی ان کی زندگی کو کوئی تھریٹ نظر آتا ہے اس میں؟ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو مارس ہے اس وقت تھوڑا سا ویک ہے، طاقت سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو راہو ہے، راہو جو ہے وہ ایک نیگیٹو پوزیشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ایک نیگیٹو آسپیکٹ اس کا جو ہے راہو اور کیتو اگر ہم پڑھتے ہیں
केतु जो है वो साजिश को इंडिकेट करता है, ठीक है, और राहु जो है वो इसी चीज को जो जो आपने बात की है इंडिकेट करता है। हाँ, ये चीज है, साजिश तो है ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी, मगर हमने ये देखना है कि ये ज़ायचे की पोजीशन जो है वो बताती है कि ये साजिश कामयाब होती है या नहीं होती। ठीक है, तो पैदाइशी ज़ायचा इमरान खान का बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत सारी साजिशों को ओवरकम करते हुए ये बंदा ठीक है जेल में है, मगर ये है कि वो जो लाइफ थ्रेट वाला मेन टाइम था ना इमरान खान का, जी, वो नवंबर की 17-18 तारीख तक था, ठीक है, ठीक है। अभी भी है लाइफ थ्रेट, ये नहीं कि 100% खत्म हो गया है, मगर उसके चांसेस जो हैं कमजोर हैं। बल्कि मुझे जायचे से रीडिंग के जरिए ये पता चलता है कि जो भी साजिश होगी या हो रही है वो ओपन हो जाएगी, उसमें जो किरदार हैं वो सामने आ जाएंगे। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो डायनामिक्स है ना पाकिस्तान की सियासत के, जी, वो चेंज होने वाले हैं। ये साजिश जो है ये लोगों पे क्लियर हो जाएगी, हो रही है, जायचा यही बताता है। बाकी जो चीजें हैं ये ओपन हो जाएंगी। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का ज़ायचा क्या कहता है कि जब इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में मौजूद होंगे 8 फरवरी तक, या फिर वो बाहर जाने का उनका कोई चांसेस है? कुछ खबरें आ रही थी कि उनको मशवरा दिया जा रहा है कि क्रिसमस की जो बत्तियां शत्तियां ये आप जरा देखें जाके इंग्लैंड से। वो तो खैर उन्होंने लाइटर नोट लोग मजाक मजाक में बात कर रहे हैं, अच्छा, मगर ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो जायचा है जी, वो जनवरी के महीने में ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनका जायचा जो है वो मतलब आप समझ लें कि बेहतर होता हुआ नजर आता है। और दूसरा ये है कि उनसे बेहतर जायचा उनके भाई का है, शहबाज शरीफ साहब का। और बेहतर होता है मियां नवाज शरीफ साहब से, वो और बेहतर है। तो ऐसा मुझे 12 अच्छा, आपकी बात को मैं अगर आगे लेके चलूं तो ये कहना ठीक होगा कि ये भी हो सकता है कि अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है, जैसे भी वो बात की बात है, तो नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ भी बन सकते हैं वजीर आज़म? उनके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू मियां नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ का साहब का जायचा बेहतर है, सही है, मतलब हमने अपने पास से कुछ डालने नहीं, और कहीं से भी रीड करवा लें ये लोग, जाहिर है उनके रिलेशंस दुनिया के हर कोने में हैं, तो अपना जायचा जो है अगर चाहें तो ये कहीं से भी रीड करवा लें, मेरी बात की तस्दीक होगी इंशाल्लाह। सही हो गया इनका जो है जायचा बेहतर है। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पर करते हैं, डॉक्टर साहब की इस रीडिंग पर करते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बल्ले का निशान ज़्यादा चांसेस है कि पीटीआई को वापस मिल जाएगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।